الله 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 ما لنا مولى سوى الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا، اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک کوڑ ہے، ایک میٹرکس ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پل اپ کیا گیا. الوژن، حقیقت نہیں پتا کسی کو. جو اس کی روشنیوں میں پھنس جاتا ہے، جو اس کی چاق و چوبند میں رہ جاتا ہے، وہ اسی میں کھو جاتا ہے. اسے اس وقت ہوش آتی ہے جب اس پر موت اتر رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہائے ایک بار چھوڑ دو، میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، پھر لے جانا. قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کہتا ہے یا اللہ ایک بار مجھے واپس بھیج، صرف ایک بار، صرف ایک بار. یہ دنیا، سن لیجئے، یہ دنیا ایک الوژن ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک کوڑ ہے. کوڑ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں، نہیں، کوڑ کا مطلب ہی ہوتا ہے جھوٹ. یہ ایک ٹھیٹ پنجابی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. خدا را اس میں نہیں پھنس جانا، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس دھوکے سے، اس فریب سے بچائیں. کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی چارہ نہیں. کوئی کہے جی میں جناب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں میں تب بچ جاؤں گا، میں جنگلوں میں چلا جاؤں میں بچ جاؤں گا، میں کسی دریا میں اتر جاؤں میں بچ جاؤں گا. نہیں میرے بھائی، نہیں. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و مدد کے بغیر بچنا ممکن نہیں. انڈیا کے کسی شاعر نے، میں نے بڑا پرانا یہ کلام سنا تھا، اس نے کہا کہ چاکی چاکی سبھی کہیں، کیلی کہے نہ کوئی. یہ جو چکی ہوتی ہے نا، یہ آٹا پیسنے والی، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، وہ اوپر سے پھر اس کو یوں کر کے گھماتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے. اس کے درمیان میں ایک کیلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد وہ پارٹ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چاکی چاکی سبھی کہیں، کیلی کہے نہ کوئی. وہ کہتے ہیں چکی کی سارے بات کرتے ہیں، کیلی کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. دو پارٹوں سنگ پس گئے سب، باقی رہا نہ کوئی. جو بھی آتا ہے اس چکی میں، دنیا کی چکی میں، پس جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، اس کا آٹا نکل جاتا ہے. چاکی چاکی سبھی کہیں، کیلی کہے نہ کوئی. دو پارٹوں سنگ پس گئے سب، باقی بچا نہ کوئی. جو کیلی سنگ جا لگے، جو کیلی سنگ جا لگے، اسے فکر نہ کوئی. جو پرانے لوگ ہیں نا، جنہوں نے وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی چکیاں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، کبھی انہوں نے دیکھا ہو کہ جب وہ دونوں پارٹ کو اٹھاتے ہیں تو جو کیلی کے ارد گرد دانے ہوتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ بچ گئے ہوتے ہیں، وہ نہیں پستے. تو یہ تشبیہ اور مثال دی گئی تھی کہ جو اس ساری دنیا کا محیط ہے، محور ہے، جس کی عزت کو بلند کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جس کی عزت و بلندی کو دکھانے کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کی رضا اور خوشی کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، وہ اللہ کے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یاد رکھیے گا، اے محبوب، یہ کائنات ہی نہ بناتا اگر تیری محبت، تیری شان کو دکھانا مقصود نہ ہوتا.
अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया एक फरेब है, एक धोखा है, एक कूड़ है, बचें इससे। कैसे बचें? अल्लाह के उसके महबूब के मोहब्बत वाली जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम ले, नमाज कायम करें, जिक्र अज़कार करें, अल्लाह अल्लाह करें, कुरान को पढ़ें, समझें, सीखें, उस पर अमल करें। यह है वो रास्ते जहां से आप बच सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर से जब बैठें तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करें, ताकि आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपके बीवन बहन भाइयों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए, अकीदत हो जाए, अदब में आ जाए। वो अहले बैत का जिक्र करें ताकि उनसे मोहब्बत हो जाए, कुरान का जिक्र करें ताकि कुरान से मोहब्बत हो जाए। बार बार, हर दम, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह अल्लाह के जिक्र करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, ताकि आपके बच्चे भी, आपकी बीवी भी, आपकी फैमिली भी उस जिक्र में मगन रहें। याद रखिएगा, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत वाली रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं, वो शैतान के हत्थे नहीं चढ़ते। जब शैतान ने बहुत सारी अल्लाह पाक से इल्तिजाएं की ना जी कि मुझे ताकत भी दे दो, मुझे मोहलत भी दे दो, तो शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वरगलाऊंगा, उन्हें धोखा दूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने बड़े वसूख से फरमाया कि जो मेरे होंगे ना वो तेरे हत्थे नहीं चढ़ेंगे। अब क्या आप अल्लाह के बंदे हैं? आपसे पूछ रहा हूं, हैं? अगर हैं तो यकीन कर लें फिर कि आप शैतान के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, वो आप पर काबू नहीं पा सकता, दस्तरस नहीं ले सकता। और अगर नहीं है तो फिर खुदारा अल्लाह से मोहब्बत कर लें। वही पहले वाली बात, और तो रास्ता ही कोई नहीं है, और तो जगह ही कोई नहीं है, और तो कोई बचत का मकाम है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को मजबूती से जो अहकामात हैं, जो शरीयत मुताहरा है, जो बाउंड्रीज हैं इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें रहकर अल्लाह से मोहब्बत कर लें। इस दुनिया के धोखे में नहीं रह जाना। आप बहुत पैसा कमा लेंगे लेकिन क्या करेंगे? कब्र में ले जा सकते हैं? यहां तक की जिंदगी के लिए, और ये जिंदगी तो 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितनी देर, 100 साल। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं अबाउट 56, 57 अबाउट हूं। आप मुझसे पूछें जी मोहतरम कैसी गुजरी है जिंदगी, तो मैं कहूँगा यार पता नहीं चला, बस एकदम से गुजर गई है, ख्वाब की तरह ही रह गया अब तो सारा कुछ, कि हाँ यार कभी ऐसा हुआ करता था। अब आगे क्या 56, 57 ईयर्स मेरी जिंदगी है, कोई गारंटी नहीं। चलो सपोज फॉर द आर्गुमेंट से कह लेते हैं है भाई है, और 56, 57 ईयर्स है, तो भाई जो पहले 57 गुजर गए पता नहीं चला, तो ये गुजर जाएंगे तो कौन सा पता चल जाएगा? नहीं बाबा, इस धोखे में नहीं रह जाना। एक और बहुत बड़ा इल्यूजन आपको डिस्क्लोज करता हूं, दिल दिमाग मानता नहीं इस बात को, लेकिन है ऐसा ही। हम अपने बच्चों को जनाब 3-4 साल का होता है स्कूल भेज देते हैं, और चलो चलो मेरा पुत्र स्कूल जाएगा, बड़े जोशो खरोश से, एहतमाम से भेजते हैं। प्राइमरी, फिर जनाब सेकेंडरी, फिर जनाब कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जनाब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईटी, कोई अकाउंटेंट, कोई सोलिसिटर, कुछ ना कुछ आला डिग्री के लिए फिर आगे शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटी से भी आगे। एस्टिमेटेडली 30 ईयर्स बच्चे के हम एजुकेशन में लगवा देते हैं, सांस भी नहीं लेने देते। कोई भी साल उसको नहीं कहते अच्छा इस साल छोड़ दे यार पढ़ाई, चल अगले साल फिर दाखिला ले लेना। कोई कहता है जी अपने बच्चों को? कोई नहीं कहता। पढ़ो 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 पढ़ो, उसको जनाब डॉक्टर बना दिया, फिर है ना बन गया, फिर भाई 30 साल तो तकरीबन उसने एस्टिमेटेडली गुजार दिए। अब क्या
30 سال اس کی زندگی باقی ہے؟ کوئی شورٹی ہے اس بات کی؟ کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چلو پھر وہی بات، ہاں بھی چلو ازیوم کر لیتے ہیں، آرگومنٹ سے کہہ لیتے ہیں ہاں نہیں جی نہیں، اس کی 30 سال ابھی اور زندگی باقی ہے، تو پھر کیا کر لے گا وہ 30 سال میں؟ کیلکولیشن بتاؤں؟ آدھی زندگی تو وہ سو کے گزارے گا، راتیں نکال دے اس میں سے۔ شادی کب کرے گا؟ جاب کب کرے گا؟ کسی ہاسپٹل میں کسی جی پی لگنے کے لیے یا اپنا کلینک کھولنے کے لیے نمبر 1 یا تو پیسہ چاہیے ہوگا یا ایکسپیرینس چاہیے ہوگا، پھر کہاں سے لائے گا؟ اور بابا یہ ایک دھوکہ ہے، ایک الوژن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، معاذ اللہ، میں اس طرف نہیں جا رہا، ضرور پڑھائیں، لیکن جو مین اصل پڑھائی ہے وہ ہے قرآن، جو اصل پڑھائی ہے وہ ہے عالم دین، شریعت، فقہ، حفظ، اسلامک سٹڈیز، یہ اصل پڑھائی ہے۔ باپ مار جائے، بیٹے کو پوچھیں جاؤ یار نماز جنازہ پڑھاؤ، آگے کھڑے ہو، وہ کہتے جی مولوی صاحب کو بلائیں، کہ مسجد کے امام کو بلا لیتے ہیں، میں نے کہا ہوا ہے وہ ابھی آتے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ہائے افسوس، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، بھائی بھائی کا قابل نہیں ہے، ماں بیٹے کا قابل، یعنی کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ دور نہ جائیں، جنازہ پڑھانا تو بعد کی بات ہے، اس سے پوچھے گا ہاں بھائی تمہیں دعا آتی ہے جنازے کی؟ سینکڑوں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، سولسٹر ہیں، نماز جنازہ آتی ہے؟ نہیں جی نہیں آتی۔ افسوس، آپ ان لوگوں کو کامیاب کہتے ہیں، مے بی دے آر ریچ ان منی بٹ دے آر پور ان شریعہ، دے آر پور ان اسلامک اسٹڈیز۔ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا ایمان سلامت لے کے جائیں گے؟ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، میں بھی پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو، آپ کو منع نہیں کر رہا کہ پڑھائی چھڑا دیں، ضرور پڑھائیں تاکہ اسے زندگی کے مورال نظر آئیں، زندگی کی ایجوکیشن، جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو خود کر سکے، کسی کا محتاج نہ رہے، لیکن ایز ویل ایز اس کو اسلامک سٹڈیز پڑھائیں، اس کو قرآن پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، خود بیٹھ کے اس کے ساتھ پڑھیں، نماز کی طرف اس کو لے جائیں تاکہ نماز قائم کرے۔ خدا را اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی فیملیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور خود بھی جنت کی تیاری کریں، بچوں کو بھی تیاری کرائیں۔ یہ دنیا ایک کھیتی بھی ہے، جو آج بیج ادھر ڈالیں گے وہ کل کاٹ لیں گے، جس کی آج تیاری کریں گے وہ کل کی کمائی بنے گا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، کوئی سپورٹس مین ہو، فٹ بالر بننا چاہتا ہے نا جی، اسے کہیں فٹ بال لے کے گراؤنڈ میں اتر جاؤ بھائی، جاؤ پریکٹس کرو، ہفتہ 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال یا پریکٹس کرے گا، ایک وقت آئے گا وہ ایک اچھا فٹ بالر بن جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، باڈی بلڈر بننا ہے، باڈی جو ہے مسکولر کرنی ہے، جم چلے جائیں، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے، گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ کریں، آپ 4-6 مہینے کے بعد دیکھیں گے اس کے جسم کے مسلز نظر آنے شروع ہو جائیں گے، مسکولر ہو جائے گی۔ کوئی فارمر ہے، اسے کو جاؤ بھائی گندم کی تیاری کرو، وہ آج زمین نرم کرے گا، پھر اس کو بیج لا کے ڈالے گا، کھاد ڈالے گا، پھر اس کو ہموار کرے گا، پھر اس کو پانی لگائے گا، 4-6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گندم تیار ہوگا۔ بھائی اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں جناب نیکوکار بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، اوور نائٹ بن جاؤں، نہیں بھائی تم نہیں بن سکتے۔ تمہیں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، روزانہ اسلامک سٹڈیز کا مطالعہ کرنا ہوگا، روزانہ ذکر اذکار میں رہنا ہوگا، پاکیزگی پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، پھر تم ایک متقی آدمی بن جاؤ گے، پھر تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، پھر تم ایک مومن بن جاؤ گے، ایک سچے سچے پریکٹیکل مسلمان بن جاؤ۔ تم کہو جی نہیں جی میری نیت بڑی اچھی ہے، میری اخلاص بڑے اچھے ہیں، میرا کردار بڑا اچھا، بہت اچھی بات ہے، عبادت کدھر ہے؟ حقوق العباد میں آپ بہت اچھے ہوں گے، پر حقوق اللہ کدھر ہیں؟ اسی طرح جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں نمازوں میں تو لگے ہوئے ہیں، حج تو کرتے ہیں، زکاتیں تو دیتے ہیں، پر دنیا کے ساتھ ان کے اخلاص برے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، معاذ اللہ۔
اس بات سے بھی بچیں کہ آپ نے حقوق اللہ تو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیے پر حقوق العباد درگزر کر دیے، اگنور کر دیے۔ نہیں بابا نہیں، آپ کو ایک اچھا سچا مسلمان بننا ہے، پریکٹیکل مسلمان، جس کے اخلاص بھی اچھے ہوں، جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھی ہو، جس کے عمل بھی اچھے ہوں، جس کی نیت بھی اچھی ہو، جس کی زبان بھی اچھی ہو، جس کی نگاہ بھی اچھی ہو، جس کے مورال بھی اچھے ہوں۔ قرآن بھی پڑھے، خوبصورت طریقے سے پڑھے، دین کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اتنا مزہ آئے، اتنا لطف آئے کہ دل کرے اس کی باتیں سنتے رہیں بیٹھ کر۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے پریکٹیکل مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایسے سچے اور محبت والے، اخلاص والے، باکردار لوگوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علی یا رب ذوالجلال مالک القدوس۔ ذکر کی محفل سجائی، اللہ تیری اور تیرے محبوب کی باتیں کی، تیرے نبی کی بات کی، تیرے برگزیدہ بندوں کی بات کی، قرآن کی، دین کی بات کی۔ اللہ ہم نے باتیں کی ہیں، مالک عمل کرنے کی توفیق تیرے پاس ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک عمل کرنے کے لیے ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اور صالح بندوں جیسے کام کرنے کے لیے ہمت، طاقت، توفیق، اسباب عطا فرما۔ اللہ ہماری نیت، ہماری انٹینشن پاک کر دے، اللہ ہماری گفتار پاک کر دے، ہمارے کردار پاک کر دے، اللہ ہماری سوچیں پاک کر دے، ہمارے خیالات پاک کر دے، ہمارے عمل پاک کر دے، اللہ ہماری محفلیں پاک کر دے، اللہ ہماری تنہائیاں بھی پاک کر دے، اللہ ہم پر اپنا کرم عطا فرما۔ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھ سے عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں کوئی مسلمان مرد، عورتیں، بچے بیمار ہیں، سب کو شفائیں عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد کے، عزیز و اقربا کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، ہمارے مرشد کریم کو عمر خضری عطا فرما، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، اللہ آپ پر اپنا خاص الخاص کرم عطا فرما۔ میرے ایک استاد محسن عظیم بیمار ہیں، سائیں محمد طفیل دامت برکاتہم عالیہ، اللہ آپ کو زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما۔ سب ساتھی دعا کریں میرے استاد محترم کے لیے، اللہ پاک انہیں زندگی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ بہت بڑا ایک دین کا نظام، بہت بڑا ایک سسٹم طریقت کا ان کے ماتحت چل رہا ہے، اللہ پاک اس میں بہت سارا عروج عطا فرمائے اور ہم سب کو اس میں سے پورا حصہ عطا فرمائے۔ آپ کے جو بھی عزیز و اقربا، میرے جو عزیز و اقربا، کل امت مسلمہ کے جو بھی مرد، عورتیں، بچے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اس خاص طور سے اس وبا کے اس سخت وقت میں اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پروٹیکشن مانگتے ہیں، ہمارے مشائخ، اساتذہ کو، والدین کو، آباء و اجداد کو، عزیز و اقربا کو، ہماری فیملیوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے جتنے بھی اخیار ہیں ان کو سب کو اللہ پاک اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ ہم سب کے ظاہر و باطن میں جو دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اپنی شان کریمی سے دور فرما۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ اپنے نور سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے تو کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہم جیسے بھی ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے، کہ تو پسند فرماتا ہے ان کو جو تیرے کاموں میں کھپ جاتے ہیں۔
اللہ ہم تیری اور تیرے محبوب کی نوکری چاکری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہم سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرکار میں ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے۔ ہم سے، ہمارے ساتھیوں سے، ہماری اولادوں سے، ہماری آنے والی نسلوں سے دین کا کام لے لیں۔ ساتھی جہاں جہاں بھی اپنے گھروں میں، کاروبار میں، نوکریوں میں، جہاں بھی کہیں مصروف ہیں، اللہ وہیں پہ ان سے دین کا کام لے لیں۔ آپ سب سے بھی اللہ پاک دین کا کام لے لیں۔ میری دعا ہے آپ کی اولادوں کو بھی اللہ پاک قبول فرما لے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک۔ آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔